دوستو بزرگوں، اللہ جل جلالہ نے انسانی سماج، انسانی سوسائٹی، انسانی زندگی کے جو بنیادی اصول ہیں جن سے انسان ترقی کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے، انہیں ارتفاقات کا نام دیا ہے۔ اور قرآن حکیم میں اس ارتفاق کے اعتبار سے گفتگو بھی فرمائی ہے کہ جہاں اہل جنت کا ان نعمتوں کا، وہاں کی خوشیوں کا تذکرہ ہے، اس تذکرے کے بعد قرآن کہتا ہے حسنت مرتفقا، کہ یہ رہنے کے اعتبار سے کتنی اچھی جگہ ہے، جہاں حسد نہیں، بغض نہیں، کینہ نہیں، ضد نہیں، دشمنی نہیں، ایک دوسرے کے خلاف کوئی ٹانگیں کھینچنے والا نہیں، کوئی دوسرے کو نیچا دکھانے والا نہیں، پوری سوسائٹی میں کوئی گندگی پھیلانے والا نہیں، طاہر و مطہر، پاکیزہ اور بہترین ماحول اس سوسائٹی میں میسر ہے، انہیں مل رہا ہے۔ اور دوسری طرف جہاں پر جہنم کا تذکرہ کیا، وہاں پر موجود غلاظتوں کا، غضب کا، آگ کا، غصے کا، خون اور پیپ کا، جھگڑے اور لڑائی کا، فتنے اور فساد کا، تو وہاں پر قرآن کہتا ہے ساعت مرتفقا، یہ رہنے کے اعتبار سے کتنی بری جگہ ہے، جہاں پر یہ لوگ آ کر رہنا چاہتے ہیں، پسند کرتے ہیں۔ اسی لیے قرآن حکیم وہاں رہنے کے اعتبار سے تعجب کا اظہار بھی کرتا ہے کہ حیرت کی بات ہے کہ یہ آگ پر صبر کر کے کیسے بیٹھ گئے ہیں، انہوں نے اپنے لیے تباہی اور بربادی کو کیسے قبول کر لیا ہے، کیسے وہ اس کے لیے متفق ہو گئے ہیں۔ اور ارتفاقات میں سے ارتفاق رابع، چوتھا ارتفاق، جس میں دنیا کی تمام قوموں کو اس ارتفاق میں جمع کیا جاتا ہے تاکہ سارے مل کر اپنا ایک نظم و انتظام پیدا کر لیں، کوئی ملک کسی ملک پر حاوی نہ ہو جائے، کوئی ملک کسی ملک پر قبضہ نہ کر لے، کوئی ملک کسی ملک کی معیشت کو تباہ اور برباد نہ کر دے، وہاں کے رہنے والی انسانیت کو اپنا محکوم اور غلام نہ بنا لے، اور تمام ممالک اس میں برابری کی بنیاد پر شامل ہوں، ہر ایک کو حق دیا جائے، ہر ایک کی رائے کا احترام کیا جائے۔ اب تو یہ ہے کہ ویٹو پاور 5 ملکوں کے پاس ہے، اور ان 5 ملکوں میں ان لوگوں نے جو اپنا قانون بنایا، جو دستور بنایا، جو نظم و انتظام پیدا کر دیا، اپنے ملکوں اور قوموں کو ترقی دینے کے لیے جو انہوں نے چیزیں وضع کی، تمام انسانیت کو ان کا پابند بنا دیا۔ 192 ملک ان 5 ملکوں کے یلغماری میں آ گئے، ان کی ماتحتی میں آ گئے، ان کا کوئی قانون نہیں چلتا، ان کے پاس کوئی قوت نہیں ہے، ویٹو پاور نہیں ہے۔
وہ جس ملک کو چاہتے ہیں اپنی رائے اور مرضی سے اسے پامال کر دیتے ہیں۔ کبھی ایران پر حملے ہیں، کبھی عراق کو تہس نہس کیا جاتا ہے، کبھی شام میں، کبھی اردن میں، کبھی فلسطین اور غزہ میں، اور تمام انسانوں کی خواہشات کو ایک سائڈ پر رکھ کر دنیا کی تمام قومیں اپنے اپنے ملکوں میں وہ باہر نکلتی ہیں، وہ اعلان کرتی ہیں کہ یہ ظلم ہو رہا ہے، یہ بربریت ہے۔ لاکھوں لوگ باہر نکلتے ہیں، لیکن ان سب کو اٹھا کر سائڈ پر رکھ دیا جاتا ہے۔ قانون کی عملداری سسٹم کے اعتبار سے چند ملکوں کے پاس چلی گئی۔ یہ اتفاق رابع میں پورے اجتماع کو ساتھ لے کر چلنا، سب میں عدل پیدا کرنا، سب کو معاشی خوشحالی دینا، سب کو تعلیم دینا، سب کو حقوق ادا فراہم کرنا، ان کے مسائل کو حل کرنا، یہ ایک بین الاقوامی اجتماع کا کام ہے کہ وہاں پر ایک ایسا اسٹرکچر بنایا جائے جو ان تمام کے حقوق کی رعایت کر رہا ہو، سب کو برابری کی سطح پر لے کر آگے بڑھ رہا ہو، اور ان سب کی ضرورتوں کو پورا کر رہا ہو، کسی کو ظلم نہ کرنے دے۔ وہاں پر بین الاقوامی عدالت موجود ہو، اس عدالت میں عدل و انصاف کے اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلے کیے جائیں۔ آج عدالت تو موجود ہے، ایک نام نہاد نظام بھی موجود ہے، لیکن اس کے پاس کوئی اختیار نہیں، اس کے پاس کوئی قوت نہیں، اس کے پاس کوئی طاقت نہیں، وہ فیصلہ کرنے کے اعتبار سے پابند ہے۔ اسلامی سربراہی کانفرنس ہوتی ہے، تمام مسلمان اس میں جمع ہوتے ہیں، ممالک، لیکن کوئی حیثیت نہیں ان کی بات کی، ان کی گفتگو کی، وہاں پر پیش ہونے والے کسی مسئلے کی دنیا کی کوئی قوم ٹس سے مس بھی نہیں ہوتی۔ تو بڑے اجتماع وہ تبھی کامیاب ہو سکتے ہیں کہ اس کے پیچھے ان اجتماعات کے کوئی قومی نظام موجود ہو، قومی طاقت موجود ہو، اور وہ قومی اور علاقائی بنیادوں پر اسے کھڑا کیا جائے۔ اس لیے جب ارتفاق رابع قائم نہ ہو، ظلم و بربریت ہو، ناانصافی ہو، تو ہر قوم کو اس ارتفاق سے پیچھے آ کر ارتفاق صوم میں بیٹھ کر اپنا قومی اسٹرکچر مضبوط کرنا چاہیے، اپنے آپ کو منظم کرنا چاہیے، اپنے قومی اداروں میں وہ طاقت اور قوت پیدا کر دینی چاہیے، اور اپنی سوسائٹی میں وہ ادارے وجود میں لائے جائیں جو انسانوں میں شعور بیدار کر دیں، وہاں کی قوم کو، وہاں کی نسل کو ترقی کا ذہن دے دیں، انہیں مستقبل کی تعمیر کے قانون سکھلائیں، انہیں سمجھائیں کہ قومیں مل کر ترقی کیسے کرتی ہیں، قومیں مل کر اجتماع کیسے پیدا کرتی ہیں، انہیں رہنمائی دیں کہ قومیں اپنا اسٹرکچر کس طرح سے بناتی ہیں، انجینئر کیسے کام کرتے ہیں، ڈاکٹر اور طبیب کیسے کام کرتے ہیں، ان کا معیار کیا ہونا چاہیے، انسانیت کو کیسے فلاح اور بہبود ملے گی، وہ اس پر کوشش شروع کر دے۔ اور اگر کوئی قومی نظام نہیں ہے، وہاں بھی تباہی ہے، بربادی ہے، ظالم حکمران ہیں، انسانیت کو لوٹنے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ارتفاق دوم میں بیٹھ کر وہ قوت کھڑی کی جائے، اپنی سوسائٹی کے نوجوانوں کو باشعور کیا جائے، انہیں عقل دی جائے، ان میں تدبیر پیدا کی جائے، انہیں اخلاق دیے جائیں، انہیں خوبیاں اور کمال ان میں منتقل کیے جائیں، انہیں قومی نظام بنانے کی صلاحیتیں ان میں پیدا کر دی جائیں۔ کہ یہ کیسے ہوگا؟ نبی اکرم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام ارتفاقات میں جماعت صحابہ کو تعلیم اور تربیت دے کر
انہیں آگے بڑھا کر ان میں خوبیاں منتقل کی۔ اسی لیے تو اسلام کا پورا 1000 سالہ دور عروج کا، غلبے کا، اسلام کے سیاسی نظام کی قوت کا، اس کے معاشی نظام کی طاقت کا اور اس کے اخلاقی نظام کے تعلیمات کا پورا دور موجود ہے۔ تاریخ بھری ہوئی ہے کس طرح سے مسلمان قوت نے اپنے ادوار میں وہاں کردار ادا کیا ہے، اپنے قومی دور کو مضبوط کر دیا، علمی اعتبار سے اعلیٰ بنا دیا، ان میں خوبیاں منتقل کر دی، علم قرآن کی تعلیم وہاں دی گئی، علم حدیث کو وہاں مدون کیا گیا، علوم پر بحثیں کرائی گئیں، ماہرین تیار کیے گئے کہ اگلے آنے والے دور میں ہماری سوسائٹی میں ماہرین کی قوتیں موجود ہوں جو آئندہ آنے والے مشکل حالات میں درست فیصلے کر سکیں، صحیح رائے دے سکیں، صحیح کردار ادا کر سکیں۔ اب المیہ یہ ہے کہ نماز کو تو عبادت سمجھا جاتا ہے، روزے کو عبادت سمجھا جاتا ہے، عقائد کو عبادت سمجھا جاتا ہے، لیکن انسانی سوسائٹی کے نظام کو درست کرنا، انہیں ارتفاقات میں کامل اور مکمل کرنا، انہیں معاشی طور پر خوشحال کرنا، اسے دین نہیں سمجھا جاتا کہ یہ کوئی دین کا کام نہیں ہے۔ جسے نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا، اس پر پورا دور پیدا کر کے دکھایا۔ جس طرح آپ نے نماز ادا کی ہے، انسانی سوسائٹی سے اسی طرح سے فقر بھی ختم کیا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی قرآن حکیم ان واقعات کو پیش کرتا ہے کہ قوم نبی کے پاس آتی ہے اور نبی کو آ کر کہتی ہے کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ بنایا جائے جس کی ماتحتی میں ہم کردار ادا کر سکیں، ہم بیت المقدس کو آزاد کر سکیں، ہم اپنے جو ملک ہم سے چھین لیے گیا انہیں واپس لے سکیں۔ اب پیغمبر کہتا ہے کہ تمہاری مجھے تو لگتی نہیں ہے کہ تم یہ کام کر سکو۔ کہا نہیں، کیوں نہیں کریں گے؟ ہمیں ہمارے ملکوں سے نکال دیا گیا، ہمیں ملک بدر کیا گیا، ہماری نسلوں کو یرغمال بنایا گیا، غلام بنایا گیا، ہمارے مال و اسباب لوٹے گئے، ہم کریں گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ آپ ان کے لیے ایک حکمران مقرر کر دیں۔ اب ان کے لیے حکمران مقرر کیا جاتا ہے طالوت کو کہ یہ تمہارا بادشاہ ہے، اب تم سب اس کی ماتحتی میں اس کے حکم کو مان کر تم آگے بڑھو، کردار ادا کرو۔ وہ کہنے لگے انا یکون لہ الملک علینا ونحن احق بالملک، اس کو ہمارے اوپر حکمرانی کا اختیار کیسے ہے؟ ہمارے پاس زیادہ اختیار ہونا چاہیے حکمرانی کا، ہم اہل ہیں۔ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، اس کے پاس تو مال ہی نہیں ہے، اس کے پاس پیسے نہیں، یہ حکمران کیسے بنے گا؟ تو پیغمبر انہیں سمجھاتا ہے ان اللہ اصطفیٰ، ان اللہ اصطفاہ علیکم، اللہ نے اسے تمہارے لیے منتخب کر دیا ہے۔ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، اللہ نے اسے علمی قوتیں، علمی صلاحیتیں، شعور اور ادراک، انسانی سماج کو ترقی دینے کے علوم، مہارت اس کو دی ہے، اس پر بسطۃ فی العلم والجسم، اور یہ فوجی قیادت کرنا جانتا ہے، یہ نظم بنانا جانتا ہے، یہ سسٹم کو قائم کرنا جانتا ہے۔ تو سماج اور سوسائٹی کو ترقی دینے کے لیے ان دونوں چیزوں کی ضرورت پیش آئے گی کہ وہ نظم و انتظام قائم کر سکے، وہ سسٹم وجود میں لا سکے، اس کے پاس اس کی صلاحیت بھی موجود ہو اور علم بھی۔ بسطۃ فی العلم والجسم، اللہ نے اسے یہ دونوں نعمتیں عطا کی ہیں۔ اگر تمہارے پاس یہ نعمت موجود ہوتی تو تم سردار تھے، تم حکمران تھے، تم رہبر تھے، تم رہنما تھے، قوم غلامی میں کیوں گئی ہے؟ ذلت کی زندگی کیوں گزار رہی ہے؟ تمہارا قانون غلط تھا اس لیے قوم غلام ہوئی، تمہارا دستور غلط تھا اس لیے قوم کو ویران ہونا پڑا۔
تمہارا علم غلط تھا، اس کا نتیجہ آج تم بھگت رہے ہو۔ تو اس لیے پیغمبر انہیں معاشی، انہیں سوسائٹی میں ارتفاقات کے اس دور کو پیدا کرنے کے لیے ایک بندہ دے رہا ہے، یہ تمہارا ارتفاق پیدا کرے گا، یہ تمہاری سوسائٹی میں رفت لے کر آئے گا، یہ دستور اور قانون بنا کر تمہیں ترقی کے راستوں پر آگے لے کر جائے گا۔ تو گویا یہ ترقی کے نظام کو پیدا کرنا یہ بھی مستقل قرآنی حکم ہے۔ جس طرح عبادات فرض ہیں، اسی طرح سماج کو درست کرنا، عبادات کے لیے سماج میں وہ ماحول پیدا کرنا وہ بھی درست ہے۔ آج آپ دیکھ لیں نمازیں پڑھنے والے زیادہ ہیں، لیکن ہر نماز پڑھنے والا سود کھا کر آ رہا ہے، حرام معیشت ہے۔ پورے ملک میں کوئی آدمی بھی رزق حلال کا ایک لقمہ نہیں کھا سکتا، پوری نسل حرام کی تیار کر دی، ایک نہیں 3 نسلیں حرام کی تیار کر دی، رزق حرام کی بنیاد پر پورا ماحول بن رہا ہے۔ اب وہاں پر نماز کیا تاثیر پیدا کرے گی، عبادت کیا تاثیر لے کر آئے گی؟ تو میرے دوستو، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی سوسائٹی، اس کی ترقی کی بنیادیں پیدا کر کے، ریاست پیدا کر کے، اس میں ارتفاق پیدا کر کے ماحول بنا کر دیا۔ کیسے ترقی ہوتی ہے؟ آپ دیکھیں مدینہ میں سب سے پہلی ریاست وجود میں آتی ہے، مواخات کا نظام پیدا کیا جاتا ہے۔ جو باہر سے آئے ہیں مہاجرین، جو یہاں پر موجود ہیں، وہ انصار 2 کو بھائی بنا دیں۔ آپ دونوں بھائی ہیں، آپ مل کر رہیں گے، مل کر ترقی کریں گے، آگے بڑھیں گے۔ اب انہوں نے کر کے دکھایا۔ پھر اللہ کے نبی نے وہاں پر اس سوسائٹی کو ترقی دینے کے لیے وہاں کے تمام کافروں بالخصوص یہود کے ساتھ میثاق کر لیا، جسے میثاق مدینہ کہا جاتا ہے، کہ ہم مل کر ظالم کے خلاف قوت بن کر اس کا ہاتھ پکڑیں گے، مظلوم کی حمایت کریں گے۔ اللہ کے نبی نے وہاں پر ارتفاق کے لیے مدینہ میں اپنا بازار پیدا کیا۔ یہود کے بازار کو چھوڑ کر مسلمان اپنے بازار میں آ کر کام کر رہے ہیں، اس بازار کو خوبی دے دی۔ اللہ کے نبی اس کی خوب نگرانی فرما رہے ہیں۔ آپ نے وہاں کے راستے درست بنائے، روٹ درست کیے، باہر سے آنے والی گاڑی وہ یہاں اس بازار تک پہنچ سکے، اسے منڈی کے طور پر پیش کیا۔ نگرانی فرما رہے ہیں یہاں پر زیادتی نہ ہو، یہاں کوئی مال 2 نمبر نہ بیچا جائے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی پیغمبر مسجد نبی کو چھوڑ کر بازار میں راؤنڈ لگا رہے ہیں۔ ایک جو ہے آپ نے دیکھا گندم پڑی ہوئی ہے، ڈھیر لگا ہوا ہے، اللہ کے نبی نے گندم کے اندر اپنی انگلیاں ڈال دی، انگلیاں باہر نکالی تو ان پر وہ رات کو بارش ہوئی تھی، اس کی وجہ سے اس کی تری آ گئی، بلل آ گیا۔ آپ نے پوچھا یہ کون ہے مال بیچنے والا؟ وہ حاضر ہو گیا۔ آپ نے فرمایا ما ہاذہ البلل، یہ تیری گندم یا نہ اس میں تری اور پانی کیوں ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ رات کو بارش ہو گئی تھی، میرے پاس انتظام نہیں تھا اس کو اس طرح سے سنبھالنے کا، اس لیے یہ ایسا ہو گیا، مجبوری کی وجہ سے۔ آپ نے فرمایا پھر تو نے اپنی گندم کے 2 حصے کیوں نہیں کیے؟ خشک گندم کو الگ رکھتا، تر کو الگ رکھتا، اس کا ریٹ الگ لگاتا، اس کا الگ لگاتا، بتاتا کہ یہ تر گندم ہے، یہ آپ گھر لے کر جاؤ گے، ابھی یہ من ہوگی، جب گھر جا کر 2 دن گزریں گے 35 کلو رہ جائے گی، پانی ہے اس میں۔ اس وقت اللہ کے نبی نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں جو ملاوٹ کر کے 2 نمبری کر کے مال خریدتا اور فروختا ہے۔ قانون بتلایا، انسانی سوسائٹی کو رفت میں، ان کے مسائل کو حل کرنے میں کیسے کردار ادا کیا جائے گا، بازار بنا کر دے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی باغ لگا رہے ہیں مدینہ میں، 300 کھجوروں کا باغ پیغمبر نے اپنے ہاتھ سے لگایا ہے، اجوا کھجور پیغمبر نے دی ہمیں، باغ لگا کر بتایا کہ اس طرح سے کاروبار کرنا ہے، سوسائٹی کو ایسی ترقی پر آگے لے کر جانا ہے۔ یہ ارتفاقات کا سارا نظام وہ بنا کر بتا رہے ہیں کہ تم اپنے آپ کو خوشحال کیسے کرو گے، تم اپنے آپ کو ترقی پر کیسے لے کر جاؤ گے۔ ایک آدمی آتا ہے یا رسول اللہ میرا سارا مال اللہ کے راستے میں قربان فرما دیں، آپ فرماتے ہیں نہیں، اجازت نہیں ہے۔
اس نے کہا میں 3 حصے اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں، آپ نے اجازت نہیں دی۔ اس نے کہا آدھا مال دینا چاہتا ہوں، اللہ کے نبی نے اجازت نہیں دی۔ پھر آپ نے فرمایا ہاں تو اپنے ایک حصے میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، 3 حصے اپنے پاس رکھ، 1/4۔ اور پھر آپ نے وہاں پر ایک رہنما اصول دیا، آپ نے فرمایا کہ تم اپنی نسل کو ہرا بھرا کر کے جاؤ، ان کے لیے معیشت چھوڑ کر جاؤ، ان کو رزق دے کر جاؤ، یہ بہتر ہے اس سے کہ تم سارا اللہ کے راستے میں خرچ کر دو اور وہ بعد میں مانگ رہے ہوں۔ ان کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے پیغمبر اسلام جن کا آخرت جو اللہ کو دے کر آئے، جو جہنم کو دے کر آئے، جو جنت کو دے کر آئے، جو فرما رہے ہیں اگر میں تمہارے سامنے ان حالات کو پیش کر دوں تم رونا شروع کر دو، تمہارے چہروں سے مسکراہٹ ختم ہو جائے، تم جنگلوں میں بھاگ جاؤ۔ آخرت کی سختیاں ایسی ہیں، وہاں کی شدتیں ایسی ہیں، لیکن اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اپنی نسل کے لیے رزق چھوڑ کر جانا، اپنی نسل کے لیے گھر چھوڑ کر جانا، اپنی نسل کے لیے وسائل معیشت کو جمع کر کے جانا، یہ اس سے بہتر ہے کہ سارا کچھ صدقہ کر کے چلا جائے۔ صدقہ کرنے نہیں دیا، اس کو رفق کہتے ہیں۔ سوسائٹی اور سماج کو اللہ کے نبی کس طرح سے آگے بڑھا رہے ہیں، انسانوں میں خوبیاں منتقل کر کے، انہیں رزق دے کر، انہیں خوشحال بنا کر، ان کی زندگی کو آسان بنا کر، ان کے گھر کو سہولتیں دے کر پورا نظام پیدا کیا۔ مثالیں ہی مثالیں ہیں اس کی۔ یہ دین کا حصہ ہے، یہ دین کا جز ہے۔ جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح رزق حلال کمانا بھی فرض ہے، رزق حلال اپنی نسل تک منتقل کرنا بھی فرض ہے۔ تو ہمیں ان دونوں چیزوں کو لے کر چلنا ہے۔ اللہ جل جلالہ ہمیں دین کا پورا تعارف عطا فرمائے تاکہ ہم دین کے احیاء میں درست کردار ادا کر سکیں، اپنے ملکوں میں سلامتی، امن، استحکام، معاشی خوشحالی، ترقی، ارتفاقات کے نظاموں کو زندہ کر سکیں تاکہ دنیا میں بھی ہم سرخرو ہوں، آخرت میں بھی سرخرو ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔